آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے بالآخص جو مرحومین پیش نظر ہیں ان کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد آلہ واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآلہ۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین میں تمام مریضوں اور پوری دنیا میں جو بھی اس آفت آسمانی اور آزمائش الہی میں مرید ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ تمام حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خدائے بند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ذکر اہل بیت کے وسیلے سے آپ کی زیارت کا یہ شرف عطا کیا ہے۔ خمسہ مجالس، اور ان خمسہ مجالس میں آپ جانتے ہیں گزشتہ سالوں میں عنوان گفتگو معرفت امام زمان کے حوالے سے مختلف پہلو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگرچہ اس سال بھی عنوان گفتگو وہی پیش نظر ہے، لیکن میں نے اول محرم سے اس سال اور بالاخص ایام محرم کے بعد ملکی حالات کے تناظر میں تیزی سے رونما ہونے والے بعض واقعات کی روشنی میں اور اس تناظر میں موضوع اور عنوان گفتگو اکثر اور بیشتر جگہوں پر مختلف ایک ہی موضوع کے تسلسل میں مختلف عنوانات عرض کیے ہیں، اور وہ جامع موضوع جو ہر جگہ عرض کر رہا ہوں اس موضوع کا عنوان رکھا ہے مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت۔ چونکہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناصبیت، خارجیت، یزیدیت اب ایک مسلک اور مکتب کے طور پر اپنے آپ کا تعارف کروا رہی ہے اور اپنے نظریات کو کھل کے بیان کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اب تقسیم شیعہ سنی بیس پر نہیں ہو رہی، اب تقسیم حسینیت اور یزیدیت کی بنیاد پر۔ الحمدللہ دنیا میں دو ہی مکتب رہ جائیں گے، یا پرچم حسین رہے گا جو حق کا ترجمان ہے، یا پرچم یزید رہے گا جو باطل کا ترجمان ہے۔ اور ظاہر ہے وہ آخری جنگ حسین کے بیٹے نے ہی آ کے لڑنے ہے، تو جو حسین کے بیٹے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس یزید کے لشکر میں لے جا رہا ہے، یقیناً وہ امام زمان کا نہ پیروکار ہے نہ منتظر ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو انشاءاللہ انہی ایام میں کچھ اور پہلو بھی عرض کریں گے، اجتماعی بھی، اپنے بھی، اور اس حوالے سے
جو عنوان گفتگو قرار دیا ہے اس میں سارے پہلو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس خمسے میں کوئی پہلو تشنا نہ رہے اور ہمارا مقصد جس کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ذکر اہل بیت اور معرفت اہل بیت کے ذریعے ہم اپنے اندر اپنے کردار کے اندر کوشش کریں اس معرفت اہل بیت کے بعد اپنے آپ کو ان کے قریب کر سکیں تاکہ منتظرین کی صف میں شمار ہو سکے. لیکن عنوان گفتگو میں نے جیسا عرض کیا اسی کے پیش نظر یہ آیہ مجیدہ میں نے ایبٹ روڈ عشرہ محرم میں بھی عنوان گفتگو قرار دی، لیکن ظاہر ہے وہاں پر یقیناً اکثر لوگ حاضر نہیں ہوتے، اپنی اپنی عزاداری ہوتی ہے اپنے اپنے علاقوں میں. سورہ نساء کی آیہ نمبر 54 ہے 54 اور ارشاد پروردگار عالمین ہو رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگ کچھ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس شے پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے. توجہ فرمائیں گے پروردگار اس آیہ مجیدہ میں کچھ لوگوں سے حسد کا ذکر کر رہا ہے، یعنی ایسے ناس اور لوگ اللہ کی نظر میں ہیں جن سے حسد ہو رہا ہے، اور حسد کی بنیاد اور اساس بھی پروردگار خود ذکر فرما رہے ہیں. علامہ عطاہم اللہ من فضل، پروردگار فرما رہے حسد بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس شے پر حسد کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے. شاید آپ متوجہ ہو گئے، فضل سے عطا کی ہے، جو اللہ عطا کرے اسے فضل کہتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا فضائل پڑھ رہے ہیں، تو فضائل فضل کی جمع ہے. توجہ نہیں فرمائی، فضائل فضل کی جمع ہے، یعنی فضائل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کمالات جو اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا کیے ہیں ان کا ذکر کرنا ہے. توجہ فرمائیں گے پروردگار فرما رہے کچھ لوگوں سے حسد ہوا ہے، اور حسد کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا لوگوں نے اس لیے ان سے حسد کیا. اچھا پروردگار فرما رہے، اب توجہ فرمائیں کہ وضاحت آ رہی ہے. آیت کا اگلا ٹکڑا اسی کا حصہ ہے. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب والحکمہ. پروردگار فرما رہے اگر ایسا ہے کہ تم حسد کر رہے ہو اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے، پس آتینا ہم نے عطا کیا. کن کو؟ آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو. کیا عطا کیا؟ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے اس آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا. توجہ رہے گی. ابھی آیت کا ترجمہ ہے، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، تھوڑا توجہ فرمائیں گے تو ترجمے میں ہی بعض مسائل حل ہیں. پہلا یحسدون، علماء فرماتے ہیں یحسدون مضارع ہے، فیوچر ٹینس ہے. گویا اللہ فرما رہا ہے پروردگار کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جب آل ابراہیم سے حسد نہ ہو. چونکہ جاری رہنے پہ دلالت کر رہا ہے. یحسدون، حسد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کن سے؟ ان سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اور وہ فضل ہے کیا؟ وہ کتاب ہے، وہ حکمت ہے، وہ ملک عظیم ہے. اور کن کو عطا کیا؟ ذرا توجہ فرمائیں گے. پہلا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جو ان سے حسد سے خالی ہو. اگر توجہ ہے، جب کوئی زمانہ ان سے حسد سے خالی نہیں
تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان کی کوئی نہ کوئی فرد نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حسد کرنے والے ہوں اور جنہیں اللہ نے فضل سے نوازا ہے وہ رہے ہی نہ۔ بس جب تک حسد کرنے والے ہیں تب تک اس آل ابراہیم کی کوئی نہ کوئی فرد باقی ہے۔ توجہ رہے گی، کوئی نہ کوئی فرد باقی ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے جو جملہ اس میں آ رہا ہے، پروردگار نے جب اپنے فضل کا ذکر کیا آتینا آل ابراہیم کہا، ابراہیم نہیں کہا۔ پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے عطا کیا تو آل ابراہیم کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا نہیں۔ تو گویا اللہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم سے حسد صرف نہیں ہوگا، آل ابراہیم سے حسد ہوگا۔ اب توجہ رہے گی، اور حسد آل ابراہیم سے، بھئی توجہ ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ چلا صرف نبیوں سے حسد نہیں ہوا۔ توجہ نہیں ہے، صرف نبیوں سے حسد نہیں ہوا، نبیوں کی آل سے بھی حسد ہوتا رہا، اور یحسدون کہہ کے بتایا قیامت تک حسد ہوتا رہے گا۔ اور حسد ہوگا اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ متوجہ ہیں، اب ظاہر ہے 4-5 سال ہو گئے، آپ سے مزاج آشنائی ہے، بات سن کر بولتے ہیں، اور خاموش بھی رہیں تو میں پریشان نہیں ہوں گا، چونکہ میں بات پہنچانے آتا ہوں، بات سنانے نہیں آتا، اور میرا مطمع نظر داد نہیں ہوتا، میرا مطمع نظر ہوتا ہے کہ معرفت میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے، چونکہ بات پہنچے اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں اس لیے جس انداز میں آپ سنیں گے، توجہ رکھیں گے، مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ 5 دن ہیں ہمارے پاس، ہر پہلو سے گفتگو ہوگی۔ اس آیت کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اس حوالے سے آپ کی توجہ، اور سورہ نساء آیہ نمبر 54 دیکھیں، ایک ایک جملہ خود اپنی وضاحت کر رہا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ حسد ہو رہا ہے، اور حسد بھی اس پر جو اللہ نے فضل سے عطا کیا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا، پروردگار نے آل ابراہیم کہہ کے بتایا کہ میری نظر میں ابراہیم ایسی ذات ہے کہ جس کی آل میں یہ خصوصیت ہے کہ جسے میں نے فضل سے نوازا ہے، اور وہ فضل یہ ہے کہ انہیں کتاب بھی دی، انہیں حکمت بھی دی، انہیں ملک عظیم بھی دیا۔ انشاءاللہ تینوں کی وضاحت آئے گی، کتاب، حکمت، ملک عظیم۔ اگر متوجہ ہیں موضوع معرفت امام زمان اسی میں آ جائے گا۔ ملک عظیم عطا کیا، پتا چلا جسے اللہ عظیم کہے گا اور ملک عظیم کہے گا، میری اور آپ کی نظر میں عظیم اور ہے، اس کا عظیم اور ہے۔ اگر متوجہ ہیں دیکھیں، اللہ کا عظیم بتاؤں کیا ہے؟ یہ پوری کائنات کی نعمات کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ پروردگار ان نعمات کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل، جسے آپ شمار نہیں کر سکتے، وہ پروردگار اسے کہتا ہے یہ قلیل ہے۔ جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا عظیم کیا ہوگا؟ تو یار ایک صلوات بلند آواز سے سب پڑھیں گے، سب مل کر۔ نہیں، صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ جب اس کا قلیل شمار نہ ہو سکے تو عظیم کیا ہوگا؟ اور عظیم کے ساتھ قید آ رہی ہے ملک، تو مجھے کہنے دیں ملک عظیم کی قید لگا کے بتایا کہ اس کی نظر میں ایک ایسا ملک عظیم ہے جو ایسی ہستی کو عطا کیا جائے گا۔ اگر ملک عظیم ہے تو ہستی بھی عظیم ہوگی۔ توجہ ہے؟ اگر ملک عظیم ہے تو ہستی بھی
عظیم ہوگی۔ اب پروردگار نے اس آیہ مجیدہ میں آل ابراہیم کا ذکر کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آل ابراہیم سے مراد کون ہے۔ اگلا مرحلہ تو یہی ہے نا، آل ابراہیم سے مراد کون ہے؟ کیوں؟ چونکہ جب تک یہ پتہ نہ چلے آل ابراہیم سے مراد کون ہے، تب تک یہ تینوں منصب اور یہ فضل جو عطا ہوئے اور ان فضل کی بنیاد پہ ان سے حسد ہو رہا ہے، اور وہ حسد کرنے والے کون ہیں، اور اس حسد کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ پروردگار عالمین اس آیہ مجیدہ سے پچھلی آیات میں اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ توجہ رہے آل ابراہیم اور آل ابراہیم سے مراد اب وہ ذریت ابراہیم، میں توجہ ہے، ابتدائی گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آل ابراہیم سے مراد وہ ذریت ابراہیم، اور آپ آشنا ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اور پروردگار عالمین نے یہ خیر و برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا کہ دونوں بیٹوں سے پاکیزہ نسل چلائی۔ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ دیکھیں، خود نبی خلیل اللہ، اور ڈائریکٹ دو بیٹے دونوں نبی، ایسا ہی ہے نا؟ اور دونوں عظیم جگہیں، دو عظیم جگہیں، ایک فلسطین بیت المقدس، دوسری حجاز بیت اللہ، دونوں کو آباد کرنے والے ابراہیم کے بیٹے، دونوں کو عبادت گاہ کے طور پہ متعارف کرانے والی نسل ابراہیم، ایسا ہی ہے نا؟ بیت اللہ کو اور بیت المقدس، ادھر نسل اسماعیل حجاز کے قریب اور بیت اللہ میں، اور ادھر نسل اسحاق فلسطین میں۔ لیکن یہ بھی عجیب، ہم جب دیکھتے ہیں تو اس جہت سے عجیب اور حیرت کا باعث ہے کہ حضرت ابراہیم نبی، ادھر حضرت اسحاق، ادھر حضرت اسماعیل، برابر ہے نا؟ یہ عرض میں آگے بھائی ہیں، عرض میں آگے۔ اب حضرت اسماعیل سے جو نسل، ان کے درمیان میں نبوت نہیں، ادھر حضرت اسحاق سے جو چلی ان میں نبی، اور وہ نبوت کا سلسلہ پھر بنی اسرائیل۔ میں نے غالباً یہی عرض کیا تھا، اور اہل مطالعہ دوست ہیں، آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل یا اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا یا نام ہے عبرانی میں یا لقب ہے، اب نام ہو یا لقب ہو، تو بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام ڈائریکٹ بیٹے ہیں حضرت اسحاق۔ تو یہ جتنے نبی آئے، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، یہ سارے نبی ان کے بعد، یہ نسل اسحاق، اور نسل اسحاق سے ڈائریکٹ حضرت ابراہیم تک چلے گئے۔ ادھر حضرت اسماعیل، ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، پھر سرکار، ایسے ہی ہے نا؟ درمیان میں نبی نہیں، پھر رسالت مآب نسل اسماعیل میں، نسل اسماعیل میں، ایسا ہی ہے۔ توجہ رہے، ادھر نسل اسحاق میں نبیوں کا طویل سلسلہ۔ حیرت کا سبب کیا؟ حیرت کا سبب یہ کہ جب اللہ نے امتحان لیا اور امتحان میں قربانی کا وقت آیا تو حضرت اسحاق تو تھے ہی نہیں، تو قربانی کے لیے جس کے گلے پہ چھری رکھی وہ کون؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کا اسی لیے لقب ہے ذبیح اللہ، ایسا ہی ہے نا؟ تو جس کو قربانی کے لیے لے گئے اس کی نسل میں خود نبی، درمیان میں کوئی نبی نہیں، پھر سرکار، اور وہ حضرت اسحاق جو زندگی کے آخری حصے میں ملے، جانتے ہیں نا؟ حضرت سارہ، اسی لیے تو تعجب کیا، ان میں نبیوں کا طویل سلسلہ، تو جس نے قربانی دی اس کی نسل میں نبی اتنے نظر نہ آئے،
اور ادھر نسل اسحاق میں نبی در نبی نہ در نبی. توجہ ہے؟ بس سوال تو ہے یا نہیں؟ اور حیرت کا بھی سبب بننا چاہیے. آئیے اللہ نے اسی حیرت کو ختم کیا. کیسے؟ اللہ نے کہا ہاں اسماعیل کی قربانی کا صلہ جتنی بڑی قربانی تھی اتنا بڑھا دیا. نہیں معلوم متوجہ ہے کہ نہیں؟ پروردگار نے کہا کہ اسماعیل کی قربانی بڑی تھی، چونکہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا تب ہی ممکن تھا جب بیٹا بھی راضی ہو. نہیں یار توجہ ہو رہی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی صرف قربانی ہے؟ نا، اسماعیل علیہ السلام وہ جوانی کی عمر میں تھے. 11 سال جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے بندہ، اور اس عمر میں کہنا کہ بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کریں. نہیں توجہ، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بولے چھوٹی بات ہے؟ حضرت اسماعیل اگر راضی نہ ہوتے تو یہ قربانی نہ ہوتی. تو جتنا بڑا جذبہ خلیل اللہ کا ہے اتنا ہی بڑا جذبہ ذبیح اللہ کا ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو جو ذبیح اللہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اتنا بڑا کام، اللہ نے اسے صلہ بھی اتنا بڑا دیا. کیا صلہ دیا؟ توجہ فرمائیں. اس صلے کا راز کھلا بھی کچھ اور باقی کھلے گا. کب اور کیسے کھلے گا؟ اللہ نے کہا میں نے اسماعیل کو قربانی کے لیے چنا تو اسے صلہ بھی بڑھا دیا. کیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم کو دیے تھے 3 منصب: نبوت، رسالت، امامت. اور نبوت، رسالت، امامت. نبوت اور رسالت ہو گئی ختم، امامت رہی قیامت تک. ابراہیم علیہ السلام نے نبی بنے، رسول بنے، امام بنے. نبی بنے تو دعا نہیں مانگی، رسول بنے تو یہ دعا نہیں مانگی، لیکن جب امام بنے تو دست دعا بلند کیے، کہنے لگے من ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا. بے توجہ ہے؟ پروردگار یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا. اب ایک سوال تو ہے، شیعہ سنی برادران موجود ہوتے ہیں اس مجلس میں، اس لیے سوال اٹھا رہا ہوں. قرآن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن میں ہے، اور یہ آیت پوری بھی پڑھ دیتا ہوں. وَأَذِبْ تَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. خدا کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا. تو اللہ اس واقعے کو یاد کروا کیوں رہا ہے؟ اگر ہمیں فائدہ ہی نہیں تو یاد کیوں کروا رہا ہے؟ پتہ چلا یاد کروانے میں فائدہ ہے. فائدہ کیا؟ فائدہ نظر آگے آیا. پروردگار نے کہا ابراہیم کا واقعہ امت کو یاد کرواؤ. کب کا؟ جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا. کس سے؟ کلمات سے. آزمانے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے 100/100 نمبر لے لیے، پھر پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. میری بات توجہ فرمانا شیعہ سنی دونوں برادران. انی میں جاعلک تجھے بناتا ہوں انسانوں کا امام. اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، میں بناتا ہوں، تو خود نہیں بن رہا. اور اس کے بنانے کا اختیار لوگوں کو بھی نہیں، مجھے ہے. میں تجھے بنا رہا ہوں. اب اگلا جملہ اس سے بھی عظیم. حضرت ابراہیم نے دست دعا بلند کیے، قال ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا. ابراہیم آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی بن گئے، خلیل بھی ہیں، اتنے منصب تو ہیں، اب اپنا نائب خود بنا لو. فرمایا اتنے منصب کے بعد بھی اپنا نائب بنانے کا اختیار مجھے حاصل نہیں ہے. بھائی میری بات پر توجہ ہے؟ اس کا اختیار مجھے
نہیں ہے کالا ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا۔ بھئی توجہ رہے، قرآن مجید کے لفظ لفظ میں ہدایت ہے۔ قالا لا ینال عہدی الظالمین، عجیب آیت۔ پروردگار نے فرمایا اے ابراہیم تیری دعا قبول ہے، امامت تیری ذریت میں ہی رہے گی، لیکن لا ینال عہدی الظالمین، لیکن میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ توجہ نہیں ہوئی ہے، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ لے جو دوست متوجہ ہیں اور اس حوالے سے دقیق بات سنتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، لا ینال عہدی، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ظالم اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تردید ادھر سے ہو رہی ہے، ادھر سے نہیں۔ کہا ظالم اسے حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اللہ نے کہا میں نے امامت کو اتنا بلند رکھا ہے کہ ظالم کوشش بھی کر لے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ اور میرے ساتھ اس آیت کا مطالعہ اور اس آیت کو تلاوت کریں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں۔ لا ینال عہدی، میرا عہد، عہد سے ہی عہدہ نکلا ہے۔ پروردگار نے بتایا امامت لوگوں کا عہدہ نہیں، میرا عہدہ ہے۔ چونکہ میں کہہ رہا ہوں میرا عہد، امامت میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اچھا بھائی، آج کی مجلس کا آخری پہلو وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا امامت ظالموں کو نہیں پہنچے گی، ظالمین کو۔ اچھا ظالم کون ہے؟ ظالم کا آسان ترین معنی یہی ہے، ظالم اسے کہتے ہیں جو حق کی جگہ پر نہ حق کو رکھ دو۔ آسان لفظوں میں ظالم اسے کہتے ہیں جو حق کی جگہ پر نہ حق رکھ دے، جو میرٹ کے خلاف چلے وہ ظالم ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ عملی زندگی میں جو میرٹ کے خلاف چلے وہ ظالم ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جو کسی عہدے کی اہلیت نہیں رکھتا، جو کسی عہدے کی اہلیت نہیں رکھتا اسے عہدے پہ بٹھانا ظلم ہے۔ توجہ ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹا عہدہ ہو یا بڑے سے بڑا، اب ہاتھ جوڑ کے کہوں غصہ نہیں کریں گے بھائی، یہ چھوٹے سے چھوٹے آفس کے چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر بھی اگر کسی نااہل کو بٹھاؤ تو ظلم ہے، قرآنی نقطہ نظر سے وہ بھی۔ اچھا بول کے بتائیں اس منبر کی کوئی قدر و منزلت نہیں؟ بولے تو صحیح یار، ناراض نہیں ہونا۔ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے آپ ناراض ہوں، چونکہ میں نے آپ کی بات نہیں کی، ادھر کی بات کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ ماشاءاللہ بڑے اہل علم بھی اور بڑی محبت کرنے والے ہیں آپ سب، اس لیے آپ سے اب یہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ 5 سالوں میں تو اتنی آشنائی ہو ہی جانی چاہیے۔ شاہ صاحب یہ منبر، اس کی عظمت ایک آفس کے ایک کلرک سے بھی کم ہے، معذرت کے ساتھ کم ہے۔ آپ فرما رہے ہیں، واقعاً درست فرما رہے ہیں، تو پھر اس پر ہر کسی کو لے آئیں۔ میری بات نہیں پہنچی ہے یار، اس پر بھی لانے سے پہلے دیکھ لو جن کے منبر پہ لا رہے ہو انہوں نے اس کی تائید کی ہے یا تردید کی ہے؟ میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ۔ جن کے منبر پر لا رہے ہیں ان کا پیغام سنا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ اہل ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ اہل ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان تؤد الامانات الی اہلها، امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ جائیں پڑھ لیں، معصوم کا فرمان اس سے یہ ہے، امانات سے مراد فرمایا جو ہماری امامت کا اقرار نہ کرے اس نے امانت خدا ادا ہی نہیں کی، کیونکہ سب سے بڑی امانت بندوں پر ہماری امامت ہے۔
اسی لیے مومنین پر مستحب ہے کہ ہر روز دعائے عہد پڑھے. نہیں توجہ ہو رہی. دعائے عہد کا کیا معنی ہے؟ عہد ہے امام سے. امام سے عہد کرتے ہو، امام زمان سے. توجہ ہے؟ تو جو امام زمان سے عہد کر کے گھر سے نکلے، پھر کوئی کام سارا دن ایسا نہ کرے جو امام کے پیش نظر ہے، جو امام کو منظور ہے. میں میری باتوں میں توجہ رکھیں گے. ایک بات کہہ رہا ہوں، پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں، تلخ بات کہہ رہا ہوں پہلی مجلس میں، حالانکہ خطرناک ہے، آخری میں کہنی چاہیے، لیکن پہلی میں کہہ رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں. میڈیا، سوشل میڈیا عام ہو گیا. اب باتیں گھروں میں نہیں رہتی. آپ یہ لائیو نہ بھی دیں، یہاں کو ریکارڈ کرے اور جا کے دے دے، روک سکتا ہے کوئی؟ روک سکتا ہے. معذرت کے ساتھ اب مکتب کی نمائندگی ایسے لوگوں سے کرواؤ کہ کل نہ مجھے شرمندگی ہو نہ آپ کو. میری بات پہ توجہ ہوگی. بے کم از کم اب یہ نہ دیکھو کس کے نام پر کتنا مجمع آئے گا، یہ دیکھو کس کو لانے کے بعد امام زمان کی نظر میں میری کتنی عزت باقی رہے گی. میں دنیا کی نظر میں نہیں کہہ رہا، اللہ اور امام کی نظر میں کہہ رہا. ہم جواب دے وہاں ہیں جہاں نہیں. خدا کی قسم آپ کے سامنے میں جواب دے نہیں ہوں، میں اپنے امام کے سامنے جواب دوں. آپ خوش ہو جائیں، امام ناراض ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ ناراض ہو جائیں، امام خوش ہو جائے، کوئی نقصان نہیں. میری بات پہ توجہ نہیں ہے. فائدہ اور نقصان ادھر دیکھے، ادھر نہیں. جس دن ہم نے اپنے فائدہ اور نقصان کو امام کی نظر سے دیکھ لیا، اس دن ہمارا معیار مجلس بدل جائے گا. ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی بدل جائے گا. معذرت چاہتا ہوں، ابھی نہیں بدل سکے. ہم اپنے اندر اتنی شجاعت پیدا کریں، شجاعت پیدا کریں. پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا، تینوں شجاعت پیدا کریں. قربانی دیں، قربانی دیں مجمع کی. پڑھنے والا، پڑھانے والا، ان دونوں کی مجبوری ہے. بانی اور پڑھنے والے کی مجبوری مجمع ہے. معذرت چاہتا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ دونوں کی مجبوری مجمع بن گیا ہے. اسی لیے وہ بلیک میل ہوتا ہے. پڑھانے والا بلیک میل ہوتا ہے اس پڑھنے والے سے جس کے نام پہ مجمع ہے. جس کے نام پہ مجمع ہے پڑھانے والا، اس کی وجہ سے، مجمع کی وجہ سے ہو رہا ہے بلیک میل، ورنہ وہ اس کی پرواہ بھی نہ کرے. اگر وہ اس خول کو توڑ لے تو کیا پرواہ ہے. اور یہ خول تب ٹوٹتا ہے جب یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. اس پروردگار کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. وہ عمل کی کمیت نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. وہ گنتا نہیں، وہ تولتا ہے. چلے آپ متوجہ ہیں، باتیں سخت ہو گئی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ قدر شناس ہیں. اگر اللہ گنتا ہوتا نا، گنتا ہوتا تو ہم نے سنا، پتہ نہیں اب صحیح ہے یا غلط، لیکن سنا تو ہے نا جمعوں کے خطبوں میں کہ کسی نے پورا کر دے دیا، کسی نے آدھا کر. سنا ہے نا، سنا ہے نا. کہتے ہیں علامہ نکن سے کسی نے پوچھ لیا کہ بلا اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کسی نے آدھا کر دیا، کسی نے پورا. انہوں نے کہا مجھے روایت کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر دیا ہے تو قرآن میں ایک آیت تو آتی. اللہ کو دینا پسند ہوتا تو اللہ ایک آیت اتار کے تائید تو کر دیتا. فرمایا ادھر پورا گھر گیا، ایک آیت نہ آئی. ادھر 5 روٹیاں گئی، 30 آیتیں اتر آئی. اللہ صلی علی محمد وآلہ. توجہ ہے میری بات پر، توجہ رکھیے گا. چلیں اس جملے کی وضاحت تاکہ ادھورا نہ رہ جائے. لا ینالو عہدی الظالمین. پروردگار فرما رہا ہے امامت میرا عہد ہے جو ظالموں کو
نہیں پہنچے گا۔ اچھا ظالم کون ہے؟ قرآن کی نظر میں ظلم کا سب سے بڑا مقدار، سب سے بڑا معیار اللہ نے کیا بیان کیا؟ پروردگار فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا شرک سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ اس کا شریک قرار دے رہے ہو جس کا کوئی ہے ہی نہیں توجہ ہوگی۔ پروردگار فرماتا ہے میرا شریک قرار دے رہے ہو، جسے میرا شریک قرار دے رہے ہو وہ میری مخلوق ہے۔ نہیں بھائی توجہ، جسے اللہ کا شریک برابر قرار دو گے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خلق کرنے والا، وہ خلق ہونے والا، خلق ہونے والا کبھی خلق کرنے والے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ خلق کرنے والا پہلے تھا پھر خلق ہونے والا وجود میں آیا۔ نہیں توجہ ہو گئی بھائی، جب تک خلق کرنے والا نہ ہو مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ لو میں ایک بات آپ کے ذہنوں میں اور حل کر دوں اور عظمت اہل بیت بھی باقی رہے۔ اہل بیت کو مخلوق مانو، مخلوق ماننا دلیل ہے کہ وہ خالق نہیں، توجہ نہیں ہے۔ جب کہو گے نا آل محمد مخلوق ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے جو انہیں مخلوق کہہ کے خدا کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں خدا کہتے کسے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ بس یہ ضرور مانو وہ مخلوق ہیں، لیکن مخلوق کا یہ معنی ہرگز نہیں وہ ہم جیسے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ ہاں ہے مخلوق، اور ایسی مخلوق ہے جس پر خالق کو ناز ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ پروردگار نے انہیں سب سے پہلے خلق کیا، لیکن ہے مخلوق اول، مخلوق اول ہے، نور اول ہے، تخلیق اول ہے، تصویر اول ہے۔ اس کے احسن الخالقین ہونے کا سب سے بڑا ثبوت آل محمد ہے۔ نہیں معلوم جملہ پہنچا ہے یا نہیں؟ بھائی وہ احسن الخالقین ہے نا، بہترین خلق کرنے والا ہے، تو بہترین خلق کرنے والا تبھی ہوگا جب مخلوق میں بہترین ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بہترین مخلوق یہ ہے، بہترین مخلوق یہ ہے۔ اچھا پروردگار فرما رہا ہے لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ امامت عہد ہے جو ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب ظالم کسے کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ لے بھائی ہمارے ہاتھ میں ایک پوائنٹ آ گیا، بنیادی نقطہ آ گیا کہ مشرک ظالم ہے۔ اب آیت کو آیت سے ملائیں، شرک ہے سب سے بڑا ظلم، اور اللہ کہتا ہے امامت ظالموں کو نہیں ملے گی۔ ماشاءاللہ جو بول پڑے انہیں بات پہنچ گئی۔ پھر دہراتا ہوں، شرک ہے سب سے بڑا ظلم اور امامت ظالم کو نہیں ملے گی، بس حقیقت میں امامت مشرک کو نہیں ملے گی۔ اچھا مشرک کو نہیں ملے گی، یہ تو بات دو چار کی طرح ہے۔ جب حضرت ابراہیم مانگ رہے تھے اے اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا، تو چار قسمیں بنتی ہیں، چار قسمیں ظالم کی، چار۔ ایک وہ جو اول عمر سے لے کر آخر عمر تک مشرک رہا، ایک وہ جو پہلے مشرک نہیں تھا پھر ہو گیا، جسے مرتد کہتے ہیں، آخر عمر میں مشرک ہو گیا، دو۔ تیسرا جو پہلے مشرک رہا پھر مسلمان ہو گیا، اور چوتھا وہ جس نے ایک لمحہ بھی شرک نہیں کیا۔ یہ چار ہی قسمیں بنے گی نا؟ بول کے بتائیے گا پڑھے لکھے دوستوں سے، معذرت چاہتا ہوں اس انداز میں بات کر رہا ہوں، توجہ فرما کے سوچ کر جواب دیجئے گا۔ یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں، جو ساری زندگی مشرک رہا اور جس کا انجام شرک پر ہوا، حضرت ابراہیم ان کے لیے امامت مانگ سکتے ہیں؟ بولے وہ نہ ابراہیم کے پیش نظر نہ اللہ کے پیش نظر، شاہ جی ایسا ہی ہے نا؟ نہ خدا ان کے پیش نظر ہے وہ، نہ حضرت ابراہیم ان کے لیے امامت مانگ رہے ہیں، تو دو ہی رہ گئے نا۔ ایک وہ جو پہلے مشرک تھا پھر مسلمان ہو گیا،
دوسرا وہ جو ایک لمحہ بھی شرک میں گیا ہی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ تو اللہ نے جو امامت کی تردید کی ہے وہ کی ہے اس سے جو پہلے مشرک رہ چکا۔ لو یہ ہے ہمارا اعلان اور یہ ہے ہمارا ایمان۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک دن، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال رہا مشرک، پھر ہو گیا مسلمان۔ اب مسلمان کے بعد جو جی میں آئے اسے بنا لو، لیکن امام نہیں ہو سکتا۔ بات پہنچ گئی ہے، بہت شکریہ۔ ہم کہتے ہیں جس کے ماضی میں شرک رہ چکا وہ جنتی ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ جس کے ماضی میں شرک رہ چکا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ توجہ رہے گی، سلسلہ گفتگو کا آگے بڑھاؤں گا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ نے جسے ملک عظیم کہا اس کا دوسرا نام امامت ہے۔ نہیں توجہ ہو گئی؟ اللہ نے جسے ملک عظیم کہا اس کا دوسرا نام امامت ہے۔ توجہ ہے، آج کی گفتگو کا نتیجہ اللہ نے کہا اسماعیل کی قربانی کا صلہ یہ ہے کہ وہ امامت جو ملک عظیم کی مصداق ہے وہ نسل اسحاق میں نہیں، وہ نسل اسماعیل میں رہے گی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ نسل اسماعیل میں رہے گی۔ اور کہا آل ابراہیم سے مراد بھی نسل اسحاق نہیں، نسل اسماعیل ہے۔ وہ جن سے حسد ہوا اور جو حسد کرنے والے تھے وہ کون تھے کل بتاؤں گا۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ عزیزان محترم، نسل اسماعیل اور ملک عظیم کی معنی، اگر ملک عظیم کے مصداق نہ ہوتے تو پوری امت یزید کو مان رہی تھی، حسین بھی مانتا۔ وہ نسل اسماعیل ہے، وہ نسل ابراہیم ہے۔ جملہ کہوں وہ بت شکن کی اولاد ہے، بت پرست کی نہیں۔ اگر سارے مان بھی جائیں تو وہ نہیں مانے۔ اس کا دادا ابراہیم بھی بت شکن، اس کا بابا علی بھی بت شکن۔ انشاءاللہ شیعہ سنی برادران کی خدمت میں عرض کروں گا مقام اہل بیت امت مصطفیٰ میں کیا، اور انشاءاللہ اس کے درمیان ہی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں جو غلط فہمیاں مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں آج کر تکفیری یزیدی ٹولہ پیدا کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کا آسان طریقے سے جس قدر ممکن ہے جواب دیں گے، وضاحت کرنے کے لیے، اشتعال کے لیے نہیں۔ ہم موقف بیان کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، شیعہ موقف ہے کیا، ہم اپنا موقف بیان کریں گے۔ ہماری کسی شخصیت سے ضد نہیں، اناد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، کسی سے نہیں۔ ہاں اس سے ہے جس کا آل محمد سے بغض ہے، جس نے آل محمد سے بغض رکھا ایک اسے دوست نہیں رکھتے، یا جس کو آل محمد نے پسند نہیں کیا اسے محبوب نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے معیار، ملاک، ترازو آل محمد ہے، سرکار کے بعد ترازو آل محمد ہے۔ اور انشاءاللہ جو دوست آج ٹائم آپ کو پتہ ہے ٹھیک 7:30 منبر پہ آ گئے، انشاءاللہ اسی طرح ہی ترتیب رہے گی، وقت کی پابندی ہوگی 7:30 بجے ہی، اور ایام سفر ہیں، چہلم گزرا ہے۔ میں نے پھر عرض کرتا ہوں شاید متوجہ نہیں ہوگا، چہلوں میں حسین گزرا ہے۔ ہر سال یہ جملہ دہراتا ہوں چونکہ مصائب میں وہ تکرار و معنی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ایک جملہ ضرور دہراؤں گا۔ علامہ علی نقی نکن سے پوچھا تھا کسی نے، 11 امام شہید ہیں،
باقی 10 کا چہلم نہیں، حسین کا چہلم کیوں ہے؟ روئے اور فرمانے لگے حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر بہنوں کو منانے دیا جاتا۔ ماشاءاللہ، دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، فرمانے لگے 11 اماموں میں 10 کا چہلم نہیں۔ پوچھا کسی نے حسین ابن علی کا چہلم کیوں ہے؟ تو جواب دیا ہم حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر ان بہنوں کو منانے دیا جاتا جن کا منانا حق تھا۔ اب میں جملہ اگلا کہوں، عزیزو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہنیں ہوں اور قاتل کے دربار میں ہوں؟ شیعہ سنی بھائیو آؤ، کبھی کائنات میں ایک جنازہ کسی گھر سے اٹھے نا، ایک بزرگ کا، ضعیف کا جنازہ اٹھے، ضعیف کا، 40 دن تک لوگ اس کے گھر میں بھی تعزیت کہنے آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، خدا کی قسم جو 72 جنازے چھوڑ کے گئے، 72 جنازے چھوڑ کے، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ جب آئی نا علی کی بیٹی آئی ہے واپس، علی کی بیٹی کے آنے سے پہلے صحابی رسول، ہمارے سر کا تاج، صحابی رسول، پہلا زائر حسین، پہلا زائر حسین حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر مدینے میں نبینا ہو گئے، جب اطلاع ملی نا کہ کربلا میں حسین پیاسا شہید ہو، نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت جابر کے غلام تھے عطیہ بن عوف، ان سے روایات بھی بہت ہیں۔ کہتے ہیں عطیہ مجھے لے کے کربلا چلو گے؟ جابر آپ آقا ہیں، صحابی رسول ہیں، میں آپ کا غلام بھی ہوں اور محب حسین بھی ہوں، آپ بھی جانا چاہتے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ چلے مدینے سے کربلا پہنچے۔ کہتے ہیں کربلا جب پہنچے نا حضرت جابر، تو آتے ہی کہا مجھے پہلے نہر القمہ لے کے چلو یا نہر فرات۔ وہاں پہنچے، غسل کیا، غسل کے بعد کہتے ہیں عطیہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے حسین کی قبر پہ لے چلے، اور جب قبر آ جائے نا قبر کے سامنے کھڑا کر کے مجھے بتا دینا۔ عطیہ نے ہاتھ پکڑا ہوا بلا تشبیہ، قبر پہ لایا، کھڑے ہو گئے قبر کے سامنے یوں، اور کہا جابر یہ سامنے قبر حسین ہے۔ کہتے ہیں حضرت جابر یوں گر گئے منہ کے بال، یعنی یوں گرے کہ قبر کے اوپر لیٹ گئے اور یوں دونوں ہاتھوں میں قبر کو لے لیا اور کہنے لگے حسین تجھ سے تیرا دوست ملنے آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں آؤ نا حسین مجھ سے باتیں کرو۔ شہید مطہری فرماتے ہیں 3 دفعہ حضرت جابر نے یہ نعرہ بلند کیا، یا حسین یا حسین یا حسین، اور پھر رویا اور رو کے کہتا میرا حسین مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ سنیں گے کتابوں کا مصاحب پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے، سنیں گے کیا کہا؟ جابر کہتا مجھے معلوم ہے آپ جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کا جسم یہاں ہے، سر شام کے بازاروں میں ہے۔ کہتا مجھے معلوم ہے حسین تیرا جسم پامال شدہ قبر میں ہے اور تیرا سر کوفہ و شام کے بازاروں میں ہے۔ کہتے ہیں رو بھی رہا ہے اور باتیں بھی حسین سے کر رہا ہے۔ اب 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس کی کتاب پڑھ رہا تھا، خطبات شیخ الجامعہ، اس میں لکھا ہے 2 دن گزرے تھے، 2 دن جابر کو، دن کو آتا روتا، وہیں رہتا، وہیں نماز، وہیں سب کچھ، غلام جاتا کھانا لے آتا، کسی طرح اہتمام کرتا۔ کہتے ہیں 2 یا 3 دن کہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہے کہ ایک دفعہ غلام آیا، کہنے لگا جابر اٹھو
کیا ہوا؟ کہنے لگا دور سے مجھے لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہیں ابن زیاد کے سپاہی نہ ہو۔ کہتا ہے ادھر کوئی ٹیلہ ہے اس کے ہم چھپ جائیں۔ کہتا ہے ہاں وہ سامنے ہے، چھپے۔ عطیہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے، جیسے قافلہ نزدیک آیا نزدیک آیا نزدیک آیا، کہتا ہے جابر اٹھ جاؤ، یہ کوئی غیر نہیں اپنے ہیں۔ کہتا ہے اٹھو، یہ کوئی غیر نہیں اپنے ہیں۔ کہتا ہے پہلے ڈرا رہے تھے اب کہہ رہے ہو اپنے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے جابر ذرا کان لگا کے سنو نا، یہ رونے کی آوازیں غیروں کی نہیں ہے۔ کہتا ہے قبر جیسے ہی قبر حسین قریب آ رہی ہے رونے کی صدائیں بڑھ رہی ہیں۔ اب جابر نے کہا، جابر کہتا ہے مجھے یقین ہے یہ وہی آیا ہے جو اس قبر کا وارث ہے۔ کہتا ہے وہی آیا ہے جو قبر کا وارث ہے۔ عطیہ اگر تو نے آ کے مجھے بتایا کہ میرا مولا سجاد آیا ہے تجھے آزاد کر دوں گا۔ عطیہ گئے اور واپس دوڑتے ہوئے آئے، کہتے ہیں جابر تیرے دل کی مراد پوری ہو گئی، حسین کا لال آ گیا، کربلا کا وارث آ گیا، عزادار آ گیا، آ جاؤ کربلا کا وارث آ گیا۔ کہتا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سید الساجدین کے پاس لے چلو۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے میرے مولا کے پاس آئے نا جابر، یوں ہاتھ ملائے، نابینا تھے نا، یوں ہاتھ ملائے اور کہنے لگے حسین کے بیٹے پہلے میرے گلے لگ جا، تجھے تیرے بابا کا پرسا دوں۔ جب ایسے گلے لگایا نا، کہتے ہیں گلے میں یوں باہیں ڈالی تو حضرت سید الساجدین نے دونوں بازو جدا کر دیے۔ کہنے لگے صحابی رسول آپ میرے باپ کی جگہ ہو لیکن میں گلے نہیں لگا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا تو نبینا ہے، تجھے کیسے دکھاؤں کہ میرے گلے کے توق نے گرمی کی شدت میں میری گردن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بس عزادارو جابر نے کوئی اور سوال نہیں کیا، ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ سجاد میں ترس رہا ہوں مجھے کوئی بتائے حسین پہ کربلا میں کیا گزری، کربلا میں کیا گزری۔ میرے بزرگ ہیں مولانا حسن ظفر صاحب، ان کا ایک جملہ دہراتا ہوں، کہتے ہیں ادھر جابر کا پوچھنا تھا کہ ادھر سید الساجدین نے شکر کیا کہ کوئی مجھ سے بھی ہو میرے بابا کا مصائب سنے۔ بس عزادارو ادھر پوچھنے والا صحابی رسول اور ادھر بتانے والا پسر حسین۔ ہاں نہیں جملہ بدل دیتا ہوں، پوچھنے والا صحابی رسول اور بتانے والا اولاد رسول۔ کہنے لگے تجھے کیا بتاؤں جابر یہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ کہنے لگے 2 محرم کو قافلہ پہنچا، 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 9 محرم کو ہمارے خیموں سے بچوں کی صدائیں آ رہی تھی، العطاش ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا پھر 10ویں کا دن آیا، عاشور کا دن آیا۔ کہنے لگے جابر تجھے کیا بتاؤں عاشور کا دن کون سا دن ہے؟ یہ دن کا طلوع ہونا تھا کہ میرے بابا کے اصحاب ایک ایک کر کے جاتے رہے، میرا بابا اٹھا اٹھا کے لاتے رہے۔ کہا پھر میرا بھائی اکبر گیا، پھر میرا بھائی قاسم گئے، پھر اون و محمد گئے، کہا پھر عباس گئے، کہا پھر وہ وقت آیا کہ میرے بابا کا زور کمر ٹوٹ گیا، میرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کہا جابر تجھے کیا بتاؤں یہی صحرائے کربلا تھی، 70 قدموں پہ میری پھپھی دیکھ رہی تھی، شمر کا خنجر تھا اور میرے بابا کے خشک حلق پا وہ خنجر چل رہا تھا، نبی کی بیٹی فریاد کر رہی تھی۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتی میرے بھائی کو ذبح نہ کرو، صرف اتنا کرو اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے محرم الحرام میں کہا، میں نے یہی جملہ محرم سے پہلے ایک جگہ پڑھا کہ خشک حلق پر خنجر چلتا رہا، مجھے ایک
ایک ڈاکٹر نے بتایا قبلہ آپ کو معلوم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانے کا اسلامی حکم کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا یہ راز آج کھلا ہے کہ جب پانی پلایا جاتا ہے نا تو حلق خشک نہیں رہتا، جب خشک نہ رہے تو خنجر جلدی جل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے. اب سوچو خشک حلق اور وہ بھی بطول کا بیٹا اور دیکھنے والی 70 قدموں پر بہن اور رو رو کے کہہ رہی ہے میری مظلومیت پہ رحم کھاؤ، ذبح کر لو لیکن پانی تو پلا دو میرے بھائی کی تکلیف کم ہو جائے. الا لعنت اللہ یا اللہ. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ایام چہلوں میں سید الشہداء کا، حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما، حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. خدایا ہم سب کو آل محمد کا سچا پیروکار بنا، منتظرین امام زمان میں شمار فرما، امام زمان کے قلب مطہر کو راضی و خوشنود فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد جو برادران ان مجالس کو برپا کرنے کی زحمت فرما رہے ہیں، خدایا ان کی تمام مشکلات آسان فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما، آفات و بلیات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین کے تمام مرحومین اور بالاخص برادران جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے ان کے خانوادہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. شیعہ سنی بھائیوں میں وحدت ہمدلی اور ہم نشینی قائم فرما، اس وحدت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کا قلع کما فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرما، ہمیں ان کے پیروکاروں میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. شمس شموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم المدفون برددوس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شیخ القرآن. السلام علیکم امام یوسف الجان. السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک ودہودک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات مومنین ابھی تھوڑی دیر کے بعد احمد بھائی والدہ والے